1890 اور 1900 کے زمانے میں جب سر گنگا رام نئے لاہور کی بنیاد رکھ رہے تھے اور لاہور میں دھڑا دھڑ نیو کنسٹرکشنز ہو رہی تھی، تو شاہی محلے کے عین پیچھے ایک شاہی محل آباد تھا، جہاں لکھنؤ کی طرز تہذیب والی طوائفیں لاہور میں موجود لکھنوی نوابوں کو تہذیب سکھا رہی تھیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈاکٹر کی ڈائری۔ دس از ڈاکٹر فرار رحمان وتھ اندر سوشل ایشو۔ ہر طرف سنجے لیلا بھنسالی کی ہیرا منڈی کی چرچا ہے۔ اس فلم کو اگر آپ تاریخی تناظر میں نہ دیکھیں تو یہ بلا شبہ ایک کلاسک شاہکار ہے۔ فلم کے سیٹ، فلم میں دکھائے جانے والے نواب، فلم میں دکھائی جانے والی طوائفیں، ان کے ناز و انداز، ان کا لب و لہجہ، ان کا لباس، ان کے میک اپ، ان کی جیولری، ہر چیز اپنی جگہ ایک کلاسک ہے۔ لیکن اگر آپ اس فلم کو تاریخی تناظر میں دیکھیں گے تو پھر آپ اس کو انجوائے بالکل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اپنی جگہ یہ سوال بہرحال موجود رہے گا کہ تقریباً 100-125 سال پہلے انگریز کا دور 1890 اور 1900 کا زمانہ، جبکہ لاہور کی وہ تاریخی ہیرا منڈی اپنی حیثیت مکمل طور پہ ختم کر چکی تھی۔ وہ جو لکھنوی تہذیب اور لکھنوی تہذیب کی حامل نواب اور طوائفیں تھیں، وہ 16ویں اور 17ویں صدی کا وہ دور تھا جب لاہور شہر مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت ہوتا تھا، اور یہ مغلیہ سلطنت کے دارالحکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ یہاں سے ختم ہو گیا۔ 1890 اور 1900 کے قریب کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب لاہور کی ہیرا منڈی مکمل طور پہ اپنی وہ تاریخی ساخت چینج کر چکی تھی، اور اس دور کی ہیرا منڈی بلا شبہ جسم فروشی کا اڈا ہی تھی، اور یہاں پر رہنے والی وہ لکھنوی طرز تہذیب کی طوائفیں کہیں بھی موجود نہیں تھیں۔ اس دور کا لاہور، 100-125 سال پہلے کے لاہور کو اگر آپ اس تاریخی تناظر میں دیکھنا چاہیں گے تو یہ سوال بہرحال موجود رہے گا۔ 100-125 سال پہلے انگریز کے دور میں آباد اس ہیرا منڈی، جو ٹکسالی گیٹ اور حیدری گیٹ کہلایا کرتی تھی، اس ہیرا منڈی میں کیا کوئی بھی ہندو یا سکھ طوائف موجود نہیں تھی؟ 100% مسلمان طوائفیں تھیں۔ لکھنوی طرز تہذیب والی وہ لکھنوی طوائفیں اس وقت وہاں کہاں سے آئی تھیں؟ کیا اس وقت لاہور کی آبادی 100% مسلم آبادی تھی؟ جو طوائفوں کے پاس آنے والے لکھنوی نواب 100% مسلمان تھے، کوئی سکھ، کوئی ہندو اس وقت نواب نہیں تھا۔ اسی طرح تاجدار بلوچ کا کردار اپنی جگہ بہت انٹرسٹنگ کردار ہے۔ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ بلوچ نواب لاہور میں کیا کر رہے تھے، اور جو بھی کچھ کر رہے تھے ان کی نسلیں اب کہاں ہیں؟ 100 سال میں کیا لاہور سے ان لکھنوی نوابوں کی ساری نسلیں اٹھ کے کہیں چلی گئی ہیں؟ وہ مسلمان نواب تھے، اصولی طور پہ تو انہیں ہجرت کے بعد بھی لاہور میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ انڈین ڈائریکٹرز کی ایک بڑی خامی ہے، چاہے یہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں، لیکن یہ ریسرچ کے معاملے میں تھوڑی مار کھا جاتے ہیں۔ جب بھی انڈین فلموں میں پاکستان پینٹ کیا ہوا دکھایا جاتا ہے، عام طور پہ لاہور ہی دکھایا جاتا ہے، اور وہ کرتا پاجامہ، جنا کیپ پہنے ہوئے، آداب بجا لاتے ہوئے لوگ، اور وہ پان کھاتے ہوئے، غرارے پہنے ہوئے پھرتی ہوئی لڑکیاں آپ کو اس وقت کے لاہور شہر میں کہیں نظر نہیں آئیں گی، نہ ہی یہ لاہور کی تہذیب کا کبھی بھی حصہ رہا ہے۔ لیکن انڈین ڈائریکٹر جب مسلمان دکھاتا ہے تو وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں پاتا کہ پنجاب بہرحال پنجاب ہی ہے۔ پنجاب کے مسلمان، سکھ، ہندو سکھ، ان کی زبان، لب و لہجہ اور کپڑے پہننے کا اسٹائل تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ اگر اس ہیرا منڈی کو آگرہ یا لکھنؤ کی ہیرا منڈی دکھا دیا جاتا، یا پھر اس زمانے کو سن 1600-1700 کے آس پاس کا کوئی زمانہ دکھا دیا جاتا، اور اس میں سے وہ ایموشنل ٹچ دینے کے لیے جو تحریک آزادی والا سارا کچھ ڈالا گیا ہے اس کو نہ شامل کیا جاتا، اس کے بجائے کوئی سمپلی طوائفوں کی ہیرا منڈی کی کہانی رکھی جاتی، تو شاید امپیکٹ کچھ اور طرح کا ہوتا۔ لیکن ان سب باتوں کے علاوہ بھی بہرحال یہ سنجے لیلا بھنسالی کی باقی ساری فلموں کی طرح، چاہے دیوداس ہو یا پدماوتی ہو یا باجی راؤ مستانی ہو، اسی طرح کے سیٹ، اسی طرح کا میک اپ، اسی طرح کی جیولری، وہی کپڑے اور وہی عورتیں۔
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।